الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد شاہ بکس نوازی کن طبیبہ چار و سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جملہ ناظرین السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, again we are here with the second part of our topic Ertugrul Ghazi through the SDI media. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all the media team people, those who are working behind these great initiatives and bringing these great topics and the great work to benefit the ummah, especially in this time of corona and lockdown. They have done beautiful job, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala increase in their health, wealth, and bless them and reward them in this dunya and in hereafter. اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. ارطغرل غازی کے حوالے سے گفتگو کے درمیان ہم نے کل کے سیشن میں کچھ باتیں آپ کی نظر کی تھی، کچھ اہم چیزیں ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی، تاریخی حقائق کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی جو فکشن سے، ڈرامے سے الگ ہے. ڈرامہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، فکشن الگ ہے، اور تاریخ ایک چیز الگ ہے. ہم نے تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور حقیقت میں ٹو بی آنیسٹ دا ریئل ہسٹری آف دیز انسپائرنگ پرسنالٹیز، دا ہیروز آف اسلام، اٹ از انف از ریئلی. کیونکہ ہمارے پاس سچ اتنا ہے، حقیقت اتنی ہے کہ ہمیں افسانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ہماری کمزوری یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو دس فیکٹ. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو حقیقت سے نہیں دیکھتے ہیں، حقیقت میں نہیں جانتے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے ہیں. تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کو جانیں، اپنی اجداد کی، اپنے اسلاف کی، ہمارے ان مجاہدین کی، ہمارے ان اکابر بزرگوں کی تاریخ جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل دیے، اسے ضرور پڑھیں، اسے ضرور دیکھیں. انشاءاللہ العظیم آج بھی انہی تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے. کل جو ہم نے گفتگو کی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ارطغرل غازی ایک ایسے وقت میں جب حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں تھے، جب سچویشن مسلمانوں کے لیے ایسی نہیں تھی کہ مسلمان جو ہے آسانی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکیں، کیونکہ ایک طرف مغول تاتاریوں کا خوف تھا تو ایک طرف ان بازنطینیوں کا خوف تھا، اور ایسے حالات میں ایک چھوٹا سا قبیلہ جسے قبیلہ کائی کہا جاتا ہے، قائی عربی میں لکھا جاتا ہے اس کو، یہ قبیلہ قائی، اس کے چند سو افراد کے لیے چند ہزار افراد، جو چند سو خیموں پر مشتمل تھا. وہ بھی پورا کا پورا قبیلہ نہیں، یہ قبیلہ بھی بٹا، کچھ دوسری طرف گئے اخلاق کی طرف جہاں سے ابتدا میں ان کی سکونت ہوا کرتی تھی، اور کچھ ایک دوسری طرف آئے جو ارطغرل غازی کے ساتھ تھے. تو یہ جو قائی قبیلے کے افراد ارطغرل غازی کے ساتھ آئے تھے، یہ چھوٹی سی تعداد میں،
ایک چھوٹی سی تعداد نے انہوں نے اس دور میں ایسے حالات کا مقابلہ کیا، ایسے حالات کو فیس کیا اور چیلنجز کو ایکسپٹ کر کے انہوں نے ان ساری مشکلات کو ختم کیا، اور ختم کر کے ایک ایسی سلطنت کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کیا، ایک ایسے امپائر کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کیا which lasts for more than 600 years, which is known as Ottoman Empire. Agarche, we know that the founder of Ottoman Empire officially is the son of Ertugrul Ghazi, who is Uthman ibn Ertugrul, but the efforts which Ertugrul Ghazi has put there to establish this empire, these are it is the real thing. یہ حقیقت میں محنت جو تھی یہ ارطغرل غازی کی محنت تھی کہ انہوں نے حالات کو ویسے بنایا. ارطغرل غازی کی حیات کو اگر آپ دیکھیں, if you look to his life, he lived for more than 90 years. تقریباً 90 سال سے زیادہ کی ان کی زندگی گزری ہے. 90 سال سے زائد کی اس زندگی کے عرصے میں he became a leader of the tribe Kai, قبیلہ کائی کے سردار بنے یہ when he was roughly 35 to 36 years. And after this 35 to 36 years, for 50 years of his life, he been working, he been struggling, and he is working like struggle is ours and the victory is of Allah subhanahu wa ta'ala. محنت ہماری, مشقت ہماری, اور مشکلات کو سامنا ہم کریں, اور فتح اللہ تبارک و تعالی کی ہو. اسی اسپرٹ کے ساتھ, اسی جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے پورے 50 سال محنت کی. یہ 50 سال کی محنت, کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ارطغرل غازی جب سردار بن کر کے اس طرف آئے تو اس کے بعد تقریباً ان کے عمر کے جو آخری 10 سال ہیں, ان کے عمر کے جو آخری 10 سال ہیں, ان آخری 10 سالوں میں انہوں نے زیادہ تر وقت اپنے قبیلے میں رہ کر کے گزارا. چونکہ جو چیزیں انہوں نے اچیو کی تھی اس کو ٹرانسفر کرنا یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ہوتا یہ ہے ان سارے معاملات میں کہ کوئی ایک سردار ہوتا ہے, کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی میں تو بہت ساری چیزیں اچیو کرتا ہے, لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اسے سنبھالنے والے کوئی نہیں ہوتے. بٹ ارطغرل غازی, he prepared, he trained a group of people, those who will carry on his vision and his mission, which later on turned down to a Ottoman Empire, جو عثمانی سلطنت کی شکل میں سامنے آیا. تو اس کے لیے انہیں افراد کو تیار کرنا تھا, گروپ کو تیار کرنا تھا. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی عمر کے آخری 10 سال انہوں نے اپنے قبیلے میں زیادہ تر قیام کیا. وہاں آپ تربیت کرتے تھے نوجوانوں کی, وہاں آپ سردار بناتے تھے. کیونکہ ارطغرل غازی کی حیات کو جب آپ پڑھیں گے تاریخی روشنی میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ارطغرل غازی میدان کے غازی ہی نہیں تھے, صرف میدان جنگ کے غازی نہیں تھے, وہ میدان حیات کے غازی تھے, میدان زندگی کے غازی تھے. کیونکہ زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں, زندگی میں بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں آپ کو فتح یاب ہو کر کے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ان مومنٹس میں ہار گئے, اگر آپ ان مومنٹس میں شکست یافتہ ہو گئے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو ارطغرل غازی کے حوالے سے مورخین نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی میدان جنگ میں صرف جنگ جیتتے نہیں تھے, بلکہ اس جنگ کو جیتنے کا جو پلان تیار کرنا ہے, صناعت النصر, وکٹری کو کیسے سیکیور بنانا ہے, اس پہ وہ ورک کرتے تھے. پہلے وہ اس پہ ورک کرتے تھے, اس کے بعد پھر وہ کسی ویژن اور کسی مشن پہ ہاتھ ڈالتے تھے, کسی مہم پہ وہ جاتے تھے, اینڈ دین نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ کامیاب ہو کر کے نکلتے تھے. تو انشاءاللہ العظیم یہ جو 50 سال ہیں ان کے, اس 50 سال میں بہت سارے خم و پیچ آئے, اور ان 50 سالوں میں آپ نے بہت ساری جگہوں سے رہنمائی حاصل کی. ان 50 سالوں میں آپ نے بہت سارے علماء مشائخ کے یہاں زانوئے ادب طے کیے. ان 50 سالوں میں آپ نے بہت سارے علماء و مشائخ سے استفادہ کیا, ان سے روحانی فیض حاصل کیا, روحانی تربیت حاصل کی, اور ان سے انسپائر ہو کر کے, ان سے فیض پا کر کے ارطغرل غازی نے ایک ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا جو
سلطنت عثمانیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اور 600 سال تک 3 بر اعظموں پہ اس سلطنت نے حکومت کی. 3 بر اعظموں پہ they are ruling on 3 continents for more than 600 years. 600 سال سے زیادہ. یہ سب حقیقت میں ارطغرل غازی ہی کی محنت کا نتیجہ ہے. When we are talking about Urtugrul Ghazi, and if I not mention the supporters and the other characters, جو عظیم شخصیات دوسری ہیں جنہوں نے ارطغرل غازی کا ساتھ دیا، جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہوگا. تو ہم ان کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے کہ وہ ارطغرل غازی کے دست و بازو کون تھے، ارطغرل غازی کا ساتھ دینے والے کون تھے، ارطغرل غازی کے ہر مشن میں، ہر مہم میں، ہر جنگ میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر جان نثاری کے ساتھ لڑنے والے وہ جانباز مجاہدین اسلام کون تھے، جنہوں نے اس کریٹیکل سچویشن میں جہاں ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، انہوں نے اتنے بڑے ملک کی بنیاد رکھ دی. It is amazing, isn't it, that these people, they don't have land for themselves. They don't have proper homes for themselves. But they made this thing possible, which was seems like it is not possible. Actually ہوتا ایسے ہے کہ کبھی کبھار دشمن خود حق پہ حملہ کر کے حق کے لیے وہ راہ پیدا کرنے کا سامان کر دیتا ہے. قدرت اس طریقے سے کام لیتی ہے. ایسا ہی ارطغرل غازی کے ساتھ ہوا. تاتاریوں نے ان کے قبیلے پہ اٹیک کیا، وہ وہاں سے نکلے، یہاں آئے، اور سلطان علاء الدین کے قباد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. دین انہوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی وہاں پہ عطا فرمائی. دین ارطغرل غازی in his life he traveled for different places. Now I want to mention one important question which I was asked from many youths and youngsters through their messages, and this was, did really Urtugrul Ghazi has any connection with Muhyiddin ibn Arabi, with Muhyiddin ibn Arabi, Shaykh Akbar. جیسا کہ ہم جانتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے، اللہ اکبر، جنہیں علوم تصوف کا وہ وافر ذخیرہ میسر آیا کہ عبدالوہاب شعرانی جیسے بزرگ، اور بلکہ ان کے بعد آنے والے جو صوفیاں ہیں انہیں شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی تحریرات کو آپ پڑھیں کہ کیسی یہ عظیم شخصیت تھی. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاصر تو ہے، لیکن جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کے چند ہی سال پہلے ان کی ولادت ہوئی. حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے چند سال پہلے ان کی ولادت ہوئی. تقریباً 75 سال کی ان کی زندگی تھی محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. محی الدین ابن عربی یہ وہ ذات ہے جنہوں نے صرف عالم اسلام کو انسپائر نہیں کیا، انہوں نے پوری دنیا کو انسپائر کیا. چونکہ جس طریقے سے مسلمان محی الدین ابن عربی کی کام پہ حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ایسے ہی کرسچن ورلڈ، غیر مسلم دنیا اور یہودی دنیا ان کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کرتی ہے. ان کی تعلیمات سے وہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو علوم کا خزانہ عطا فرمایا تھا. تو محی الدین ابن عربی کو اگر آپ دیکھیں تو ترکش میوزیمز کے اندر، جو ترکش لینگویج میں there are many Turkish archives in the chronology of محی الدین ابن عربی، ان میں ہمیں محی الدین ابن عربی اور ارطغرل غازی ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ملتا ہے. And then Urtugrul has also traveled to the Halab and the Damascus and Konya. اور محی الدین ابن عربی کی تاریخ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر ان کا دمشق میں ایک لمبے عرصے تک قیام رہا. یہ حلب بھی گئے، یہ قونیا بھی گئے، اور جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ان کی ملاقات صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے ان سے استفادہ کیا. تو یہ یہی ٹائم تھا، یہ یہی وقت تھا جس میں ارطغرل غازی بھی تھے. اور جبکہ خاص کر ارطغرل غازی اور اس قبیلہ کائی کا خاصہ یہ تھا کہ وہ علماء کے بڑے معتقد ہوا کرتے تھے، وہ اہل علم کے بڑے معتقد ہوا کرتے تھے، وہ اولیاء اللہ کے دیوانے اور شیدائی ہوا کرتے تھے. اور انہیں جیسے پتا چلتا کہ ہاں فلاں جگہ کوئی ولی ہے، فلاں جگہ کوئی بزرگ ہے، تو ان سے ضرور اکتساب فیض کی کوشش کرتے. تو
اتنی تو تاریخ میں ترکی تاریخ کے جو ریئل مصادر ہیں، سورسز ہیں، اس میں اس بات کو تو بہت صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ محی الدین عربی کی جو تحریرات تھیں، محی الدین عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا ریٹن ورک جو تھا، ان سے ارطغرل الغازی نے انسپائریشن حاصل کیا. یہ تو صراحت کے ساتھ لکھا ہے. اور جو حالات محی الدین ابن عربی کے اسفار کے حوالے سے، ان کے ٹریولز کے حوالے سے، جن جن سٹیوں میں اور جن جن شہروں میں وہ گئے، تو اس سے ہمیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت میں ارطغرل الغازی سے ملاقات بھی کی ہے اور ان کی رہنمائی بھی کی ہے، ان کی ملاقات بھی ثابت ہوئی. یہ کوئی بعید ہمیں تاریخی شواہد کی روشنی میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کا دمشق میں رہنا، ان کا حلب جانا، ان کا قونیہ آنا، اور ارطغرل الغازی کا بھی اسی اوقات میں، انہی ایام میں ان بزرگوں کے پاس جانا آنا اور ایک لمبے عرصے تک وہاں رہنا، پھر ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا. اور خاص کر کے محی الدین ابن عربی کے جو خلفاء ہیں، شیخ اکبر کے جو خلفاء ہیں، ان کے ساتھ براہ راست ارطغرل الغازی کا رابطہ یہ تاریخی مصادر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے. So we can say that the real inspiration from which ارطغرل الغازی got, it is from شیخ محی الدین ابن عربی. انہوں نے ارطغرل کی ذہنی تربیت میں، روحانی تربیت میں ان کی تحریروں نے ایک بنیادی کردار ادا کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیخ اکبر کی ایک کرامت ہے جو ارطغرل الغازی کی شکل میں اس دور میں سامنے آئی. کیونکہ اس دور کے اگر آپ مصادر کو دیکھیں، اس دور کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں، تو ان حالات میں جنہوں نے تاتاری فتنے سے اسلام کو نکالا، ان میں سرے فہرست نام آتا ہے محی الدین ابن عربی کا. محی الدین ابن عربی کا ایک. اور اس کے علاوہ اس دور میں کچھ اور عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے ارطغرل الغازی کی فکر کو مضبوط کرنے میں، ارطغرل الغازی کو کے اندر اسلامی حمیت اور اسلامی جوش اور جذبہ بیدار کرنے میں بہت ہی بنیادی کردار ادا کیا. ان میں سے دو اور شخصیتیں ہیں جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. ایک ہے شیخ احمد العیسوی رضی اللہ عنہ، نقشبندی بزرگ ہیں. شیخ احمد العیسوی یہ نقشبندی بزرگ ہے. اور یہ شیخ احمد العیسوی جو ہے، ان کی خدمات خاص کر کے اس دور میں جب تاتاری بخارا، سمرقند اور سینٹرل ایشیا کو تباہ کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے، تو وسط ایشیا میں اسلام کو، تصوف کو باقی رکھنے میں جس ذات نے بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ یہ صوفیہ تھے جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا. یہ صوفیہ تھے جنہوں نے تاتاریوں کی قتل و غارت گیری کے بعد اسلام کو دوبارہ اٹھایا اور اسلام کو دوبارہ سامنے لانے کے لیے کوشش کی. کیونکہ تاتاریوں نے ساری حکومتیں لگ بھگ ختم کر دی تھی، تاتاریوں نے مسلم تنظیموں کو کسی کو نہیں بخشا، ساری حکومتیں، سارے شہر تباہ کر دیے. یہ صوفیہ کی اپنی انفرادی محنتیں تھیں، کوششیں تھیں کہ انہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنے مریدین کے ذریعے، اپنی خانقاہوں کے ذریعے زیر زمین ہو کر کے انہوں نے کام کیا. اور اس کے بعد پھر ایک ایسے گروہ، ایسے گروپ کو تشکیل دیا جو مسلمانوں کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے سوچے، فیوچر کے حوالے سے سوچے. اور انہی گروہ کے چند ایک افراد میں سے ارطغرل الغازی بھی ہمیں میسر آتے ہیں، جو حقیقت میں صوفیہ کی اس تربیت، اس کوشش اور اس کاوش کا رزلٹ و نتیجہ تھے. تو احمد العیسوی کا رابطہ تو براہ راست آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ کیسے ارطغرل الغازی کی لائف جو ہے ان سے انسپائر ہو کر کے ہمیں ارطغرل الغازی کی لائف میں ہمیں انسپائریشن نظر آتا ہے احمد العیسوی سے. کیسے کہ احمد العیسوی جو ہے یہ شیخ ادب علی بھی ان کو کہا جاتا ہے، ادیب علی کہا جاتا ہے، ادب علی کہا جاتا ہے، عربی میں اور ترکی میں الگ الگ طریقے سے ان کے نام کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ شیخ ادب علی وہ ہیں جن کو ارطغرل ابن سلیمان شاہ نے اپنے صاحبزادے عثمان کے لیے، اپنے لڑکے عثمان کے لیے استاذ کی حیثیت سے مقرر کیا تھا، ان کا روحانی مربی مقرر کیا تھا. بلکہ ارطغرل الغازی نے شیخ ادب علی کے حوالے سے اور علماء کے حوالے سے ایک لمبی وصیت نصیحت اپنے صاحبزادوں کو کی، خاص کر کے عثمان غازی کو کی. عثمان غازی کو سمجھایا کہ اولیاء کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا ہے، علماء کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا ہے، اہل علم کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا ہے. یہ خاص کر کے ایک لمبی وصیت فرمائی. اس وصیت کا کچھ حصہ آج بھی ارطغرل الغازی کا جو مزار ہے سغوت شہر کے اندر ترکی میں، وہاں یہ وصیت آج بھی لگی ہوئی ہے. اس وصیت کو آج بھی وہاں پہ ہینگ کیا گیا ہے. وہ وصیت کو آج بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جب اس وصیت کے الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں. ارطغرل الغازی جو ہے
انہوں نے ادب علی جو کہ عثمان کے سسر شیخ عثمان غازی کے سسر بھی ہوتے ہیں، ان کے فادر ان لا ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ کے وہ والد ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے استاذ شیخ مربی اور ٹیچر بھی ہوتے ہیں، ان کے مینٹر بھی ہوتے ہیں عثمان غازی کے۔ تو یہ جو شیخ ادب علی ہیں یہ دراصل حضرت شیخ احمد العیسوی کے فیض یافتہ ہیں۔ یہ شیخ احمد العیسوی کے تعلیمات سے اور پھر ان کے فیض سے اللہ نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا۔ یہ بھی نقشبندی بزرگ ہے۔ تو شیخ ادب علی ان کے اور ایک استاد ہوتے ہیں شیخ صدر الدین سلیمان، یہ بزرگ ہیں۔ ان بزرگوں کی حیات اور ان بزرگوں کی کوششیں ارطغرل غازی کو ایک اسلام کا جذبہ ان کے اندر اور بیدار کرنے میں اور ان معاملات میں ان کی رہنمائی کرنے میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ چونکہ تاریخ بہت صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کرتی ہے کہ شیخ ادب علی اور ارطغرل غازی کے درمیان نہ صرف یہ کہ تعلقات تھے بلکہ ان کے تعلقات دوستانہ تعلقات تھے۔ کئی مرتبہ وہ قبیلے میں آتے تھے اور ارطغرل غازی ان کے خانقاہ کے پاس پہ جاتے تھے، اور جب یہ دونوں مل کر کے بیٹھتے تھے، جب دونوں آپس میں بیٹھتے تھے تو جانتے ہیں کیا باتیں ہوتی تھی؟ آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں، آج کل کی ہماری محفلوں مجلسوں کی طرح نہیں کہ ہمارے نوجوان آج بیٹھتے ہیں تو کسی مووی کی بات ہوتی ہے، کسی پکچر کی بات ہوتی ہے نا، لیکن یہ جب بیٹھتے تھے تو ہمیشہ ان کی گفتگو یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ انادول کا جو علاقہ ہے، اناتولیا کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں کیسے ہم اسلام کو باقی رکھ سکتے ہیں، اس علاقے میں ہم اسلام کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہی فکر ان کو ہمیشہ رہتی تھی۔ اس پہ ان کے کنورزیشنز ہوتے تھے، اس پہ ان کی گفتگو ہوتی تھی، اس پہ ان کی بات چیت ہوتی تھی، اور عثمان غازی کو باضابطہ طور پہ ارطغرل غازی نے یہ نصیحت کی تھی، ان کو تاکید کی تھی کہ جب وہ باحیات تھے اس وقت بھی کہ آپ کو شیخ ادب علی کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر کے ان سے تعلیم حاصل کرنی ہے اور ان سے جو ہے آپ کو سیکھنا ہے۔ تو عثمان غازی بھی ان کے پاس آتے تھے، جاتے تھے۔ یہ چیزیں تاریخ میں بہت وضاحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ احمد العیسوی، شیخ ادب علی، شیخ صدر الدین سلیمان اور سب سے بڑھ کر کے شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی کوششوں سے، جن کی محنتوں سے دنیا کے سامنے ایک عظیم سلطنت جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں وہ سامنے آئی، کیونکہ انہوں نے اس سلطنت کے لیے جنہوں نے گراؤنڈ پریپیئر کیا، اس شخصیت کی تربیت کی، انہیں انسپائر کیا اور انہیں انہوں نے فیض پہنچایا، ان کی رہنمائی کی اور ان کی انہوں نے مدد فرمائی۔ سو اٹ از ویری کلیئر کہ ارطغرل کا جو انسپائریشن ہے ارطغرل غازی کا، وہ محی الدین ابن عربی ہے، چاہے ان کی کتابوں کے ذریعے سے ہو، چاہے ان کی ملاقات کے ذریعے سے ہو، یا پھر ان کے خلفاء کے تھرو ہو۔ اب آئے ہم ایک دوسرے بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں ارطغرل غازی کی حیات میں۔ ارطغرل غازی کی حیات اور قبیلہ کائی کی ان کارناموں میں ایک عظیم کردار ایک خاتون کا ملتا ہے، ایک لیڈی کا ملتا ہے۔ وہ خاتون ہے ان کی ماں۔ ارطغرل غازی کی جو والدہ ہیں ان کو ام القبیلہ کہا جاتا تھا، پورے قبیلے کی ماں ان کو کہا جاتا تھا، جن کا نام ہائمہ ہے۔ جی، ہائمہ خاتون عربی میں لکھتے ہیں، اور ہائمہ خاتون جو ہے، ہائمہ انا غالباً ترکش لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہائمہ خاتون جو ہیں ارطغرل غازی کے والدہ، جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنے جو دوسرے صاحبزادے تھے ان کے ساتھ لے گئے۔ مورخین نے اس میں یہ لکھا ہے کہ سلیمان شاہ کے جو 4 لڑکے تھے ان میں سے سنگر تکین اور گیندودو، یہ جو ہیں گیندودو، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ گیندودو حقیقت میں شاید ہائمہ کے لڑکے نہیں تھے بلکہ سلیمان شاہ کی ایک اور اہلیہ تھی، غالباً وہ ان کے لڑکے تھے۔ کچھ نے ایسا لکھا ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ ہائمہ ہی کے اولاد میں سے تھے، لیکن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ہائمہ خاتون جو ہے، جب یہ قبیلہ سپلٹ ہوا، یہ 2 گروہ میں بٹ کر کے ایک اخلاق کی طرف چلے گئے اور ایک بازنطینی حدود کی طرف آئے۔ اس وقت کا جو رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر ہوا کرتا تھا، اس کے بارڈر کے پاس جب وہ آ کر کے بسے تو اس وقت ان کے ساتھ جو ذات تھی وہ اسی ہائمہ خاتون کی ذات تھی۔ ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ انہوں نے ارطغرل غازی کی رہنمائی کی، ہر موڑ پہ ان کی ہمت بندھائی، اور یہ وہ ماں تھی جنہوں نے اپنے لڑکوں کو سال ہا سال میدان جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ وہ عظیم خاتون تھی، وہ عظیم ماں تھی جسے اپنے سالوں تک اپنے بچوں کے چہرے دیکھنے نصیب نہیں ہوئے۔ یہ ساری تکالیف اس عظیم خاتون نے کیوں برداشت کی؟ تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، تاکہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے، تاکہ اسلام کی سربلندی ہو، مسلمانوں کی سربلندی ہو،
اور اللہ نے ان کے قربانیوں کی لاج بھی رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا صلہ بھی عطا فرمایا کہ انہی کی نسل نے 600 سال تک دنیا میں اسلام پہنچایا۔ خلافت عثمانیہ کوئی عام سلطنت نہیں ہے میرے بھائیوں، خلافت عثمانیہ وہ سلطنت ہے جس کا ہر بادشاہ، جس کا ہر حاکم حضور کی شریعت کا پابند ہوا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام کا پابند ہوا کرتا تھا، جو خالص حنفی ہوا کرتے تھے اور خالص صوفی ہوا کرتے تھے، اور سلسلہ نقش بندیہ سے ان کا رابطہ، ان کا ربط، ان کا تعلق یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ روحانی طور پہ راہ سلوک میں سلسلہ نقش بندیہ سے وابستہ تھے، اور راہ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھے، اور حضور کی غلامی تو اس پوری سلطنت کا شیوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، صحابہ اکرام کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، اہل علم کا ادب، یہ اس خاندان کی اور اس سلطنت کی کا ترہ امتیاز ہمیں نظر آتا ہے۔ بس ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ارطغرل غازی کی نسل میں، ارطغرل غازی جو ہے، ان کی نسل میں ایک بادشاہ گزرے ہیں سلیمان القانونی، ایک بادشاہ گزرے سلیمان القانونی، اللہ اکبر، سلیمان القانونی۔ آپ سوچیں ارطغرل غازی کی محنتیں جو تھی وہ رنگ کیسے لاتی ہیں کہ وہ جو 50 سال انہوں نے میدان جنگ میں نہ نیند کا خیال، نہ آرام کا خیال، نہ کھانے پینے کا خیال، بس لڑتے رہے، محنت کرتے رہے اللہ کے لیے، اور دین کی راہ میں وہ سب کچھ اپنا قربان کر دیا انہوں نے۔ تو اس محنت کا نتیجہ کیسے نکلا؟ 600 سال کی حکومت ہے، اس 600 سال میں ایسے عثمانی بادشاہ گزرے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ان کی حیات کی طرف تو اللہ اکبر، اس میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، انسپائریشن بھی ہے۔ سلیمان القانونی انہی میں سے ایک بادشاہ ہوتے۔ دراصل سلیمان القانونی کے زمانے میں، ان کے دور میں، یورپ کے 2 ملکوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، یورپ کی جو 2 مملکتیں تھیں ان کے آپس میں جھگڑا ہوا، تو ان میں سے ایک ملک نے سلیمان القانونی کے پاس آ کر کے ملٹری مدد طلب کی، فوجی مدد طلب کی سلیمان القانونی سے۔ سلیمان القانونی نے جب ان سے مدد طلب کی تو سلیمان القانونی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں ان سے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ افسانوں کی ضرورت ان کو پڑتی ہے جن کے یہاں سچی تاریخ نہیں ہوتی۔ اسلام اور مسلمانوں کے یہاں تو وہ حقیقی تعریف ہے کہ ہمیں جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں افسانوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسانوں کا سہارا وہ باطل تنظیمیں، وہ دہشت گرد تنظیمیں، چڈی پہننے والی تنظیمیں لیتی ہیں جو تاریخ کو بدلنا چاہتی ہیں، جو جھوٹ کو دکھانا چاہتی ہیں۔ الحمدللہ ہماری تاریخ تو حقانیت سے بھری ہوئی ہے، ہماری تاریخ تو سچائی سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری تاریخ میں ارطغرل غازی تو ان لاکھوں مجاہدین میں سے صرف ایک مجاہد ہیں، ورنہ ہماری تاریخ ابن زیاد کو بھی جانتی ہے، ہماری تاریخ موسیٰ ابن نصیر کو بھی جانتی ہے۔ ہم اس پہ گفتگو کریں گے آگے انشاءاللہ العظیم۔ پہلے میں سلیمان القانونی کی اس بات کو بتاؤں، چونکہ ارطغرل غازی کے پڑ پوتے ہوتے تقریباً ان کے درمیان کئی نسلوں کا فاصلہ ہے، لیکن حضرت ارطغرل غازی ہی کی نسل سے یہ سلیمان القانونی، یہ جو حکمراں ہے، یہ بادشاہ ہے، وہ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ یورپ کے ایک ملک نے آ کر کے ان کے پاس مدد طلب کی، you know what he replied to them, what he said to them? He didn't send any battalion, he didn't send any soldiers, he did not send any army to assist or help this European nation. No, he just gave them 50 army dresses of his army. اپنی فوج کے 50 لباس، اس کے سیٹ انہوں نے اس ملک کو جو مدد مانگنے کے لیے آیا تھا اسے دیے، 50 یا اس سے زیادہ لگ بھگ۔ تو جب انہوں نے ان کی فوج کا جو آرمی یونیفارم ہوتا ہے وہ دیا، تو جو لوگ مدد مانگنے کے لیے آئے تھے they were shocked. They were asking, we came here to ask for help and you are giving us these clothes. ہم آپ کے پاس مدد دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہمیں یونیفارم دے رہے ہیں، ملٹری یونیفارم۔ تو سلیمان القانونی نے اس وقت کہا تھا کہ میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرنا، میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرنا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری جو فوج ہوگی اور تمہاری فوج میں جو سب سے پہلی لائن میں ہوں گے، ان پہلی لائن میں کھڑے ہونے والوں کو یہ جو میری فوج کا یونیفارم ہے وہ پہنا دینا، اور باقی تمہاری جو فوج ہے اس یونیفارم پہننے والے جو فوجی ہیں ان کے پیچھے رہیں گے۔ تو یہ تاریخی حقیقت ہے
کہ جب جنگ کا موقع آیا ان دو یورپی ملکوں کے درمیان میں تو یہ جو 50 یا اس سے زائد یونیفارم سلیمان القانونی نے اپنی فوج کے دیے تھے اسی یونیفارم کو پہنا کر کے ایک یورپی ملک نے اپنے فوجیوں کو سامنے کھڑایا تو سامنے جو یورپی فوج تھی اس نے صرف اس یونیفارم کو دیکھ کر کے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے واپس بھاگ گئے. وہ کہنے لگے یہ یونیفارم تو سلیمان القانونی کی فوج کے ہیں, یہ عثمانی فوج کے یونیفارم ہے, ایسا لگتا ہے کہ عثمانی فوج یہاں پہ شامل ہو گئی ہے. We can't fight Ottoman army. ہم عثمانی فوج سے جنگ نہیں کر سکتے. صرف ان کے لباس کو دیکھ کر کے دشمن کے چھکے چھڑ جاتے تھے. یہ تھے سلیمان قانونی عثمانی بادشاہ, یہ تھی عثمانی سلطنت کی دھاک, یہ تھی مسلمانوں کی اس سلطنت کی دھاک اور روب. اور آج کہاں چلا گیا وہ روب؟ اور یہ جو سلیمان قانونی تھے یہ ایسے ہی نہیں تھے کہ کافروں کے دل میں ان کے حوالے سے روب و دبدبہ بیٹھا ہوا تھا. وہ روب و دبدبہ حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا تھا, کیونکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر تم ایمان پہ قائم رہو اور اگر تم نیک اعمال کرو تو اللہ تمہیں زمین میں ہولڈ بھی عطا فرمائے گا. اور پھر جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ مومنین کا روب اللہ کافروں کے دلوں میں ڈال دے گا, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بننا ہوگا. اگر تم موویاں دیکھ کر کے, بالی ووڈ دیکھ کر کے, ہالی ووڈ دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ کافروں کے دلوں میں تمہارا روب آ جائے گا تو تم خواب خرگوش میں سو رہے ہو, تم غفلت کی نیند میں سو رہے ہو. میرے نوجوانوں, آپ غفلت میں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا روب, مومنین کا روب باطل کے سینے میں ہو اور باطل طاقتوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بیٹھے تو اس کے لیے آپ کو ویسا نوجوان بننا ہوگا جو نوجوان صحابہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, جو نوجوان تابعین کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, جو نوجوان عثمان غازی اور ارطغرل غازی کے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی دین کی راہ کے لیے قربان کرتے ہیں. آپ کو وہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا ہوگا. نمازوں کی پابندی آپ کو کرنی ہوگی, حلال و حرام میں تمیز آپ کو کرنا ہوگا, حرام سے توبہ آپ کو کرنی ہوگی اور حلال کے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی. اگر یہ سب چیزیں پیدا کرو گے تو حقیقت میں ان چیزوں کی بھی برکت ہوتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا روب ان باطل قوتوں کے دلوں میں ڈال دے گا, تمہارا دبدبہ ان باطل قوتوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اس کے لیے تمہیں خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ سلیمان قانونی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو سلیمان قانونی نے جو لوگ ان کی تدفین پہ مامور تھے, ان کے جو اقربا تھے, ان سے کہا جب مجھے قبر میں اتارنا, جس وقت مجھے قبر میں اتارنا, اس وقت سلیمان قانونی نے انہیں کہا, ایک صندوق اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, ایک صندوق انہیں دیا اور دے کر کے کہا میری لاش کے ساتھ ساتھ یہ جو صندوق ہے یہ صندوق کو بھی دفن کر دینا, اس صندوق کو بھی دفن کر دینا. اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور اس صندوق کو آپ کے ساتھ دفن کریں, کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے, اس صندوق کو آپ کے ساتھ کیوں دفن کیا جائے؟ تو اس وقت سلیمان قانونی نے کہا, اس عظیم بادشاہ پرہیزگار متقی بادشاہ نے کہا کہ سنیں, یہ صندوق وہ ہے جس میں علماء کے فتوے موجود ہیں, جس میں مفتیان اکرام کے فتوے موجود ہیں. میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گا اور اللہ نے مجھے دنیا میں حکومت کرنے کا موقع عطا فرمایا تھا, بادشاہت عطا فرمائی تھی, 3 بر اعظموں پہ میری حکومت قائم تھی. اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا اے میرے اللہ, یہ تیرے دین کے عالم ہیں جن کے فرامین اور فتوے ہیں, میرے اللہ یہ گواہ ہیں کہ میں نے کوئی بھی فیصلہ میری حکومت و سلطنت میں تیرے دین کے عالم ربانی جو ہے ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا. میں نے ان سے فتوے لیے, میں نے ان سے رہنمائی لی, پھر شریعت محمدی کے مطابق جو انہوں نے مجھے بتایا میں نے حضور کی شریعت کے حساب سے علماء کے تحریروں کی روشنی میں یا اللہ فیصلے لیے. تو سلیمان قانونی کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ میری نجات کا سبب بن جائے, ہو سکتا ہے یہ میری مغفرت کا سبب بن جائے, تو اس صندوق کو میرے ساتھ دفن کرنا. یہ تھے عثمانی خلفاء, یہ تھے عثمانی بادشاہ, یہ جذبہ تھا. یہ جذبہ انہیں ارطغرل کی تربیت ہی سے تو منتقل ہوا تھا, ارطغرل غازی کی ٹریننگ ہی سے تو منتقل ہوا تھا, کیونکہ ارطغرل غازی نے اپنے صاحبزادوں کی جو ٹریننگ کی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے, بہت اہمیت کی حامل ہے. اب آئیں, ارطغرل غازی نے
جو نکاح کیا اس کے حوالے سے بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطان سلجوقی سلطنت کے ایک شہزادے ہوا کرتے تھے غیاث الدین مسعود، ان کی صاحبزادی حلیمہ سلطانہ ان سے ارطغرل غازی کا نکاح ہوا۔ اور حلیمہ سلطانہ کے حوالے سے بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس خاتون نے بھی اپنے شوہر کے اس راہ جہاد میں خوب خوب ساتھ دیا۔ انہوں نے آرام عیش اور پھر آرام پسندی کو اختیار نہیں کیا۔ شوہر جہاد کے لیے جاتے تھے تو یہ مسلح بچھا کر کے ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ شوہر جہاد کے لیے جاتے تھے تو یہ ان کے بچوں کو دین پہ تربیت، دینی راہ، یہ ان کے بچوں کی تربیت اسلامی اصول کے مطابق کیا کرتی تھی۔ یہ وہ عظیم خاتون تھی جنہوں نے اپنے شوہروں کی جدائی برداشت کی، جنہوں نے اپنے بچوں کی جدائی برداشت کی، جنہوں نے حائمہ خاتون کے بعد اپنے قبیلے کو سنبھالا۔ حائمہ خاتون کا جب انتقال ہوا تو بتاتے ہیں کہ حلیمہ خاتون، مورخین بتاتے ہیں کہ قبیلے میں جو حائمہ خاتون کی ایک پوزیشن تھی کہ پورے قبیلے کو سنبھال کر کے رکھنا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا لوگ ان کے پاس آتے، تو وہ عظیم ذمہ داری حلیمہ خاتون نے ادا کی۔ حلیمہ خاتون نے ادا کی۔ ارطغرل کی وفات کے بعد تک یہ زندہ رہی۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور عثمان غازی کے اندر جوش جہاد پیدا کرنے میں اس مقدس ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ عثمان غازی کو عثمان غازی بنانے میں اس عظیم ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ سب عام شخصیات نہیں تھے میرے بھائیوں، یہ سب وہ شخصیات تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ اسلام کے ترویج و اشاعت کے لیے چن لیا تھا، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے چن لیا تھا۔ بہرکیف یہ ارطغرل کی ازدواجی زندگی تھی۔ اب ارطغرل غازی کے ساتھ بہت سارے معاملات پیش آئے، چونکہ ارطغرل غازی بارڈر پہ رہتے تھے۔ ان کی جو آبادی تھی وہ بیزنطینی سلطنت جو تھی اس کے بارڈر پہ تھی۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے ان کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ آپ جو بیزنطینی لوگ ہیں ان سے آپ جنگ کریں، اور بیزنطینی فوج سے لڑ کر کے جتنے بھی علاقے یہ فتح کرتے تھے، سلطان علاء الدین کیقوباد وہ علاقے ارطغرل کو دے دیا کرتے تھے، غازی ارطغرل کو دے دیا کرتے تھے کہ اب آپ ان کی نگرانیاں خود ہی کریں۔ تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے اوج بیگ کا خطاب بھی انہوں نے دیا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رئیس القبائل، پورے قبیلوں کے سردار۔ تو یہ ایک منصب ہوتا تھا اس دور میں، ایک پوسٹ ہوا کرتی تھی، یہ پوسٹ علاء الدین کیقوباد کے تھرو آپ کو دی گئی تھی۔ وہی تاریخ ہمیں ایک اور شخصیت کا ذکر دکھاتی ہے کہ ارطغرل کی حیات میں جو اندر کے دشمن ہوتے، جو اندر سے دشمنی کرتے، جو اندر سے آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، جو باہر سے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں، جو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ تھے ان میں سے جن کا ذکر ملتا ہے، ان میں سر فہرست نام آتا ہے ایک وزیر کا، اس وقت سعد الدین کوپیک۔ سعد الدین کوپیک، سعد الدین کوپیک جو ہے یہ وہ وزیر ہے جس نے کئی بادشاہوں کو زہر دیا۔ خود سلطان علاء الدین کیقوباد کو، چونکہ سلطان علاء الدین کیقوباد کی قربت ارطغرل غازی سے، پھر ارطغرل غازی کا اس شاہی خاندان میں نکاح ہو جانا، سلجوقی خاندان کے اندر ان کی شادی کا ہونا، اور اس کے بعد ارطغرل غازی کی اپنی محنت، قبائل پہ ان کا انفلوئنس اور ان کا اثر و رسوخ، یہ وہ ساری چیزیں تھی جو سعد الدین کوپیک کو ڈر دلاتی تھی، کیونکہ سعد الدین کوپیک خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے بازنطینیوں کے ساتھ ساز باز کیا، اور تاریخ نے اس کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ سعد الدین کوپیک ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنا دین بیچ دیا تھا، جو ملت فروش تھا، جو خود کی سلطنت بسانے کے لیے، خود کی آسائش کے لیے جس نے قوم مسلم کا سودا کیا تھا۔ یہ ایسا ملت فروش شخص تھا۔ اس نے اب ارطغرل غازی کی راہ میں بڑے کانٹے اس نے بچھائے، اور بہت کوششیں کی ارطغرل غازی کو روکنے کے لیے۔ انہی کوششوں میں سے اس نے علاء الدین کیقوباد کو زہر دے کر کے مار دیا، اور کئی سلجوقی سلاطین کو بھی اس نے زہر دیا، اس طرح کی روایت میں بتاتی ہے۔ اور پھر یہ سعد الدین کوپیک ایسا تھا کہ اس نے سلجوقی سلطنت کے جو عمرا ہوا کرتے تھے ان کے درمیان اور ارطغرل غازی کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنا، اختلافات پیدا کرنا، تاکہ ارطغرل غازی کو اللہ نے جو اقبال عطا فرمایا ہے، جو کامیابی عطا فرمائی، اسے رکھ سکے۔ اس کے لیے اس نے کوشش کی، تاریخی مسائل یہ بتاتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اور تو سعد الدین کوپیک کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ اس کی موت ایسے مری، اس کو ایسے موت ملی،
اور کہ پتہ نہیں چلا کہ کس طریقے سے وہ مرا. اس کی لاش کو بتایا جاتا ہے کہ گلیوں میں لٹکایا گیا. اس کی لاش لٹکتی رہی قصر سلطنت کے اور قصر سلجوقی سلطنت کا جو محل ہوا کرتا تھا اس کے باہر. لوگ دیکھ کر کے اس پہ لعنتیں بھیجتے تھے. جو دین کو بیچ دیتا ہے دنیا کے لیے، جو قوم کو بیچ دیتا ہے دنیا کے لیے، ان کی یہی حالت ہوتی ہے. آج کے وہ نیتا جو مسلمانوں کے ووٹ لے کر کے جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کے حق کی بات کرنے کے بجائے غیروں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا بھی یہی انجام ہوگا. ان کا بھی یہی انجام ہوگا کہ کوئی جب یہ مریں گے تو دل سے ان پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا. لوگ لعنتیں بھیجیں گے ان پر، کیونکہ یہ اپنی قوم کا سودا کر رہے ہیں، یہ اپنی قوم کو بیچ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ایک لیڈر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ اپنی قوم کے حوالے سے سوچے اور اپنے قوم کے حق کی بات کرے، وہ اپنے لوگوں کے حق کی بات کرے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسے مخلص رہنما عطا فرمائے جو ملک عزیز میں بھی، وطن عزیز میں بھی مسلمانوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرے، جو سیاسی طور پہ بھی ان کی صحیح طریقے سے نمائندگی کرے اور ان کو پولیٹیکلی صحیح طریقے سے ریپریزنٹ کرے. اب آئیں ارطغرل غازی کے ان ساتھیوں پہ ہم بات کرتے ہیں. وقت کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. I'm concluding my کوشش کر رہا ہوں کہ اسے سمیٹوں. ارطغرل غازی کے جو ساتھی تھے، ارطغرل غازی کے ساتھیوں میں چند لوگوں کا ذکر تاریخ کرتی ہے. ان میں سے آئیکوت الپ کا ذکر ملتا ہے اور کونور الپ کا ذکر ملتا ہے، آکشا کوجا کا ذکر ملتا ہے. یہ وہ نام ہے جسے تاریخ نے محفوظ کیا ہے. آکشا کوجا کا ذکر ملتا ہے اور اس کے علاوہ تورگوت الپ کا ذکر ملتا ہے. تورگوت الپ کا ذکر ملتا ہے اور اس کے بعد بامسی بیرک کا ذکر ملتا ہے اور سامسا شاویش کا ذکر ملتا ہے. یہ گروپ تھا. یہ قبائل کے خود بھی جو ہے سردار ہوا کرتے تھے. ان میں سے کچھ تو ارطغرل غازی کے دست و بازو ہوا کرتے تھے، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کے حساب سے یہ لوگ کام کرتے تھے. اور کچھ تو جو ہے قبائل کے سردار تھے. یہ قبائل کے سردار کا جو ایک پورا گروپ انہوں نے بنایا تھا، یہ ارطغرل غازی کے ان 50 سالہ محنت کا نتیجہ تھا. چونکہ مختلف قبیلے جو تھے وہاں، ترکمانی قبیلے، ان کی تعداد تو بہت کم تھی کائی کے لوگوں کی، لیکن انہوں نے جو ترکمانی قبیلے آس پاس میں بستے تھے ان سب کو اپنے گرد جمع کیا، ان سب کو یونائٹ کیا، ان سب کو متحد کیا، ان سب کے اندر جہاد کا جذبہ بیدار کیا، ان سب کے اندر دنیا سے لڑ جانے کا ایک جوش ڈالا. اور یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا سے ایسے لڑے کہ دو عظیم طاقتیں اس وقت، ایک تو بازنطینی اور دوسرے تاتاری، دونوں اس قبیلے کا کچھ نہ بگاڑ سکے. ہاں جانیں بہت ساری گئی، جانی نقصان ہوا، کیونکہ اگر آپ کو کہیں تک پہنچنا ہے تو آپ کو کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اگر اسلام کو آگے لے جانا ہے تو آپ کو جان کی قربانی، مال کی قربانی، پیسے کی قربانی، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے. وہ اس قبیلے نے دی، لیکن پھر اس تنہا قبیلے نے ان دونوں طاقتوں کے بیچ میں رہ کر کے ایک ایسی عظیم سلطنت کے لیے راہ ہموار کی جس نے کروڑوں لوگوں کو اسلام کی روشنی سے آشناس کرایا. اتنا ہی نہیں، جب خلافت عثمانیہ کا وقت آیا تو ہر مظلوم جو ہے وہ خلافت عثمانیہ میں جا کر پناہ لیتا تھا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو. یہ چیزیں معروف ہیں کہ یہودیوں کو عیسائیوں کے یہاں جگہ نہیں ملتی تھی، لیکن یہ مسلمان تھے خلافت عثمانیہ میں جنہوں نے وہ یہودی جو مظلوم تھے، جن کو ستایا گیا تھا، انہیں اپنے علاقوں میں بسایا، ان کی رعایت کی، ان کے رہنے کا انتظام کیا. نہ صرف ان کے رہنے کا انتظام کیا بلکہ ان میں جو اس قابل نہیں تھے کہ اپنی زندگی اپنے آپ گزار سکے تو ان کے کھانے پینے، نان و نفقے کا بھی انتظام عثمانی سلطنت کی طرف سے ہوا کرتا تھا. ان یہودیوں کے ساتھ اس عظیم سلطنت میں مسلمانوں نے یہ اچھا سلوک کیا، لیکن یہ یہودی انہوں نے ہی آخر میں جا کر اس سلطنت کو ڈسا، خلافت عثمانیہ کو ڈسا. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے بنیادی کیریکٹر، بنیادی رول انہی یہودیوں نے پلے کیا. بہرکیف یہ دوسرا ٹاپک ہے، ایک دوسری بات ہے. تو جن کا ذکر ملا ان کا نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ان میں سے ایک عظیم شخصیت ہے، ایک عظیم مجاہد کی، جن کو تورگت الپ کہا جاتا ہے. تورگت الپ یہ وہ مجاہد ہیں. ترکش سورسز ان کی لائف ہسٹری کے حوالے سے بتاتے ہیں، چونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ارطغرل غازی کے حوالے سے صرف 7 پیجوں کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو ترکش آرکائیوز کے اندر رکھا ہوا ہے. ابن عربی کی جو کرونالوجیز ہے اس کے ساتھ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد بیزنٹائنی کرونالوجیز جو ہے اس کے ساتھ بھی اسے وہاں پہ رکھا گیا ہے.
اس وقت کے جو لیجنڈز تھے. تو یہ تقریباً 7 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ ہے. اور تربت الب کا بھی ذکر ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تربت الب یہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک زندہ رہے, کیونکہ ارطغرل غازی کی ٹوٹل عمر جو بتائی جاتی ہے وہ 90 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے. اور تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عیسوی کے اعتبار سے 1281 بات بتاتے ہیں, 1281 اکارڈنگ ٹو عیسوی, اکارڈنگ ٹو انگلش کیلنڈر. اینڈ بعض بتاتے ہیں کہ اراؤنڈ دس 1288 میں یا 87 میں آپ کا انتقال ہوا ہے. تو آپ کی عمر 90 سال کی ہے, لیکن یہ جو تربت الب ہیں یہ آپ کے دست راست مانے جاتے تھے, رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے. یہ تربت الب کے حوالے سے چند بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ فیکٹس ذکر کیے گئے ہیں. وہ انٹرسٹنگ فیکٹس یہ ہے کہ آپ کے لڑنے کا طریقہ بالکل الگ تھا. میدان جہاد میں آپ تلوار کا استعمال نہیں کرتے تھے, آپ کلہاڑی ایکس کا استعمال کرتے تھے. آپ کلہاڑی کا استعمال کرتے تھے میدان جنگ میں, اور کلہاڑی کو چلانے میں آپ کو ایک عظیم مہارت حاصل تھی. اور تقریباً 125 سال تک اس عظیم مجاہد نے زندگی پائی, 125 سال کی عمر پائی. اور تاریخ بتاتی ہے کہ عمر کے آخری حصے تک یہ مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد میں مشغول رہے, اللہ کی راہ میں جہاد میں مشغول رہے. یہاں تک کہ جب عثمان ابن ارطغرل کے دور میں خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تو ایک عظیم قلعے کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی, اور وہ اس عظیم قلعے کے حاکم و رہنما کی حیثیت سے انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی. 125 سال کی عمر اس مجاہد نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزاری. اللہ اکبر, ذرا سوچیں کیا جذبہ تھا ان مجاہدوں کا. اور ایک ذکر ملتا ہے بامسی بیرک کا. بامسی بیرک کے حوالے سے I just managed to know کہ تاریخی سورسز سے, ترکش سورسز سے, کہ he was a person who was very close to Ertugrul Ghazi, and in all the battles he was assisting and supporting, he was standing and fighting with shoulder to shoulder with Ertugrul Ghazi in all the battles. And the one thing which I came to know about him کہ تقریباً ایک لمبی عمر کے بعد ان کی شادی, انہوں نے نکاح کیا, اور ان کا نکاح بھی جو ہوا وہ ایک بازنطینی شہزادی ہوا کرتی تھی. اس بازنطینی شہزادی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا, اور پھر ان کی اولاد نے بھی جو ہے ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی مدد کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا. یہ تاریخی شواہد ہے, تاریخ اعتبار سے جو کچھ ہم جان سکے. یہ وہ کردار تھے, یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے ارطغرل غازی کا ساتھ دیا, سپورٹ کیا, اور پھر سلطنت عثمانیہ کو آگے بڑھانے میں انہوں نے مدد کی. اور ان سارے لوگوں کی محنتوں سے, کوششوں کی وجہ سے یہ پاسبل ہو سکا کہ ان کے بعد عثمان غازی آ کر کے یہ حکومت قائم کر سکے. اب آئے, میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں, ٹائم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو جو بہت اہم چیز مجھے آپ کو بتانی ہے وہ کچھ نصیحتیں ہیں ارطغرل غازی کی جو انہوں نے آپ کے صاحبزادوں کو کی ہے. کیونکہ جب آپ کے وفات کا ٹائم آیا, ارطغرل غازی کی جب وفات کا وقت آیا, تو اس وفات کے وقت میں جو ہے ارطغرل غازی, عثمان اس وقت میدان جہاد میں تھے. عثمان اس وقت میدان جہاد میں تھا, آپ نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اور ارطغرل غازی نے بھی کئی قلعے فتح کیے تھے. سلجوق کی سلطنت کے ساتھ ساتھ قرہ جاہیسار نام کا ایک قلعہ ملتا ہے جسے آپ نے فتح کیا تھا, اور وہاں کا جو ہے حاکم, وہاں کا قاضی جو ہے آپ نے اپنے صاحبزادے عثمان کو مقرر کیا تھا. وہ وہاں فیصلے کیا کرتے تھے, اور آپ کے فیصلوں سے متاثر ہو کر کے لوگ جو ہے اسلام کے دامن میں داخل ہوتے تھے. ایسے ہی ہوا کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم تھا, یہودی یا عیسائی غیر مسلم تھا, تو اس کے اور مسلمان کے درمیان میں کوئی ڈسپیوٹ ہوا. عثمان جو ہے ارطغرل کے صاحبزادے, وہ قاضی تھے وہاں پہ, انہوں نے فیصلہ کیا. جب فیصلہ کیا تو آپ نے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا, بلکہ وہ جو غیر مسلم تھا اس کے حق میں فیصلہ کیا. تو غیر مسلم نے پوچھا کہ میں تو غیر مسلم ہوں, ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہماری سلطنت میں ہمیں خود انصاف نہیں ملتا ہے, آپ تو ہمارے دین سے بھی تعلق نہیں رکھتے, آپ کا دین ہم سے الگ, آپ کی حکومت ہم سے جدا, تو آپ اپنے دین کے ماننے والے کو چھوڑ کر آپ میرے حق میں کیسے فیصلہ کرتے ہیں. تو اس وقت عثمان نے قرآن مجید کی وہ ایک عظیم آیت کی تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم امانتوں کو ادا کرو, اور جب فیصلہ کرو تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. جب عثمان نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, یہ ہمارا دین اور ہمارے نبی ہمیں یہ سکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں
کہ اسے دیکھ کر کے نہ صرف اس عیسائی نے بلکہ کئی لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور اسلام کے دامن میں داخل ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ برکت تھی، یہ طریقہ کار تھا ان شہزادوں کا اور ان حکمرانوں کا، ان عظیم بادشاہوں کا۔ جب ارطغرل غازی کی وفات کا قریب آیا تو آپ نے عثمان کو بلایا اور انہیں یہ وصیت کی۔ یہ وصیت جو ہے ترکی زبان میں ہے، اور آج بھی یہ وصیت ارطغرل غازی کی جو مزار ہے سوغوز شہر کے اندر، تو اس مزار کے پاس یہ وصیت آج بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کا عربی ترجمہ ایسا ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا بھی، اور اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ سنیں کہ وہ حکمران کیسے تھے اور علماء اور اولیاء سے ان کا اٹیچمنٹ کیسا تھا، اللہ والوں سے ان کا اٹیچمنٹ کیسا تھا، اللہ والوں سے ان کا تعلق کیسا تھا۔ کہتے ہیں انظر یا بنی، look at my dear son، میرے بیٹے نور نظر سنو، یمکنک ان تؤذیننی ولکن لا تؤذی الشیخ ادب علی، it is okay if you hurt me but you shouldn't you never hurt you will not hurt، تمہیں ہرگز کبھی بھی میرے جو شیخ ادب علی ہے انہیں اذیت نہیں دینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے میرے صاحبزادے کہ تم مجھے اذیت دے دو یا تمہارا کوئی ایسا کام جس سے مجھے تکلیف ہو، ایسا ہو جائے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں، I will forgive you but in any case if you hurt or disrespect شیخ ادب علی I will not forgive you, I will never forgive you۔ اگر تم شیخ ادب علی جو اس وقت کے ولی کامل ہوا کرتے تھے، عثمان کے روحانی مربی اور his spiritual father of Ottoman Empire ہوا کرتے تھے، ان کے حوالے سے یہ وصیت انہوں نے کی۔ And then he said فَهُوَ النُّورُ لِأَشِيرَتِنَا، کہتے ہیں شیخ ادب علی جو اللہ کے یہ ولی ہیں، یہ ہمارے قبیلے کا نور ہے، ان کے علم کے نور سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا يُخْطِئُ مِيزَانُهُ قَدْرَ دِرْہَم، شیخ ادب علی کے جو فیصلے ہیں وہ ایک درہم برابر بھی کبھی بھی غلطی نہیں کرتے، وہ ان کے فیصلے ایگزیکٹ ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں علم کا نور بھی عطا فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تصوف کا نور بھی عطا فرمایا ہے، اور ان کا باطن بھی منور ہے، ظاہر بھی روشن ہے۔ کن ضدی ولا تکن ضدہ، کہتے ہیں عثمان سے، اپنے صاحبزادے سے، یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے مخالف ہو جاؤ لیکن ادب علی کی کبھی بھی مخالفت مت کرنا، اس عظیم عالم کی، اس عظیم ولی کی کبھی بھی مخالفت مت کرنا۔ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ ضِدِّي سَأَحْزُنُ وَأَتَأَذَّى، کیونکہ اگر تم میری کسی معاملے میں مخالفت کرو گے ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوں، مجھے تکلیف ہو۔ اما لو كنت ضدہ فإن عینی لن تنظر الی، کہتے ہیں کہ اگر تم نے ادب علی کی مخالفت کی، شیخ ادب علی کی مخالفت کی، ان کے خلاف اگر تم گئے تو میری نظر، میری نگاہ کبھی بھی تمہاری طرف اٹھے گی بھی نہیں، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک باپ کی یہ وصیت ہے اپنے لڑکے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں وَإِن نَظَرَتَ فَلَن تَرَيَاكَ، اگر غلطی سے نظر پڑ بھی جائے تو میری وہ نظر تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوگی، یعنی میں اس قدر تم سے ناراض ہو جاؤں گا اگر تم اولیاء کی مخالفت کرو گے، اگر تم علماء کی مخالفت کرو گے، اگر تم اللہ والوں کی مخالفت کرو گے۔ یہ نصیحتیں تھی جو عثمان غازی نے ارطغرل غازی نے اپنے صاحبزادے عثمان کو دی۔ پھر کہتے ہیں ان کلماتی لیست من اجل الشیخ، یہ سب بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے لڑکے، اے میرے صاحبزادے نور نظر، یہ مت سمجھنا کہ میں یہ نصیحت تمہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے شیخ کا کوئی فائدہ ہے، نہیں، یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے شیخ کو کوئی امپورٹنس ملے، ان کو تو اللہ نے ایسی اہمیت اور ایسا مقام اپنے فضل و کرم سے عطا ہی کیا ہے۔ کہتے ہیں بل ہی من اجلی کا انتا، یہ جو اقوال میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ علماء کا ادب اور اولیاء سے رابطہ، اولیاء کے قدموں میں بیٹھنا، اولیاء سے مدد حاصل کرنا اور شیخ ادب علی کو لازم پکڑنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ اس لیے نہیں کہ شیخ ادب علی کا اس میں کوئی فائدہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں تمہارے مستقبل کی ضمانت ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، یہ تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں وَلِتُعْتَبَرُ مَقَالَتِي هَذِهِ وَصِيَّةً لَكَ، کہتے ہیں میرے یہ جملے، میرے یہ الفاظ it is my will to you، یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے۔ یہ عظیم کلمے ارطغرل غازی نے کہے۔ ارطغرل غازی نے اپنے صاحبزادوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کا جو آپ نے انتظام فرمایا، اس میں چونکہ عثمان غازی کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 658 غالباً 658 ہجری ایگزیکٹلی اسی دن
اسی دن جس دن بغداد کو ہلاکو خان کی فوجیں تباہ کر رہی تھی، ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کو خاک و خون میں ڈبو رہی تھی، جس دن لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اسی دن ارطغرل غازی کے گھر میں عثمان غازی کی ولادت ہوتی ہے. اسی دن ایگزیکٹلی اسی دن عثمان غازی کی ولادت ہوتی ہے ارطغرل غازی کے گھر میں. گویا کہ قدرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہاں بغداد کے مسلمان دین فراموش کر چکے تھے، تو اللہ کا تو یہ وعدہ ہے ہی کہ اگر تم نہیں سدھرو گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کبھی کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. تو اس وعدے کے مطابق بغداد کے مسلمان تو آپسی جھگڑے، مناظروں اور بیکار کی باتوں میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں اپنے فیوچر، اپنے وجود کا خیال ہی نہیں رہا تھا، تو وہ تباہ ہوئے. لیکن اسی وقت ایک عظیم رہنما کو قدرت نے ان کی ولادت کا انتظام ارطغرل غازی کے گھر میں کیا، جو آنے والے 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا تھا. یہ قدرت کا واضح پیغام تھا کہ جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، قدرت بھی ان کا ساتھ دے گی اور قدرت کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگی. تو ارطغرل غازی نے عثمان غازی کے لیے کئی اساتذہ مقرر کیے تھے. ان میں سے ایک تو شیخ ادب علی تھے، جو سب سے اہم استاذ و مربی تھے اور خاص مینٹر تھے اس قبیلے کے بھی اور عثمان غازی کے بھی، جو ایک اسپرچل، ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتے تھے. یہ ہوا. اس کے بعد یہ جو نصیحت ہے ارطغرل غازی کی، یہ جو الفاظ ہے، یہ تاریخ میں محفوظ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا ہر نوجوان ان الفاظ کو سنے. Every single youth and youngster of our community, they must listen to this will and this nasiha from Urtugrul Ghazi. Because it is not drama, it is not fiction, it is a real nasiha, which is recorded, which is saved in the historical sources. جو تاریخ میں محفوظ ہیں، وہاں سے ہم نے یہ آپ کے لیے نکالا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس نصیحت میں ایسی باتیں ہیں کہ if you just follow this nasiha, then inshallah العظیم it will make your life inshallah العظیم. یہ آپ کی زندگی سنوار دیں گے. ارطغرل غازی اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں عثمان کو، this is the nasiha which made Usman a emperor, a conqueror of 3 continents, a ruler whose rule was continuously carried on for 600 years. یہ وہ نصیحت تھی جسے عثمان نے اپنایا، اور یہ وصیت تھی جو ارطغرل غازی نے اپنے صاحبزادے کو کی. غور سے سنیں اسے. عربک ہے میرے پاس، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ یہ اصل ترکی میں ہے. from Turkish language it was translated to Arabic, so I got it from Arabic, then inshallah I will translate it to in Urdish maybe or Urdu in English inshallah العظیم. یہ کہتے ہیں اسمع یا بنی، listen oh my dear son، میرے صاحبزادے سنو. للتعلیم خمسة أسس، there are 5 basics for knowledge and education. تعلیم کی 5 اساس ہے، 5 بنیادیں. تعلیم کی 5 بنیادیں بہت امپورٹنٹ ہے، اسے محفوظ کر لیں. ہی العلم، اسے ہر نوجوان تک پہنچانے کی کوشش کریں، ہماری قوم کے ہر نوجوان تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے نوجوان اس کی روشنی میں علم بھی حاصل کریں، طاقت بھی حاصل کریں، بہادری بھی حاصل کریں، اخلاق بھی حاصل کریں. کہتے ہیں تعلیم کی 5 بنیادیں ہیں، تعلیم کی، علم کی 5 بنیادیں ہیں. کہتے ہیں العلم، ان ایجوکیشن کی اور حصول علم کی جو 5 بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک تو علم اٹسیلف ہے، نالج اٹسیلف. اس کے بعد اخلاق ہیں، ایتھکس، مورل ویلیوز، اخلاق و آداب، الادب، الاخلاق والادب والقوہ. اس کے بعد طاقت، پاور. علم تو ہے آپ کے پاس، آداب بھی ہیں آپ کے پاس، but if you don't have power to spread this knowledge and akhlaq, then the same thing will happen to you what is been happening with Muslims. کہ ہمارے پاس صلاحیت تو ہے لیکن ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس صلاحیت کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس صلاحیت کو پروڈیوس کرنے کے لیے سورسز ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. So the power itself is very important. طاقت بھی بہت ضروری ہے. یہ چاہے آپ کی اکنامیکل پاور ہو، یہ کیا it may be a political power، چاہے سیاسی قوت ہو یا پھر اقتصادی قوت، ان دونوں کا بھی مسلمانوں کے پاس، مسلم نوجوانوں کے پاس ہونا یہ بہت ضروری ہے. والشجاع، اور 5ویں چیز انہوں نے کہی بریوری، بہادری.
یہ 5 حصول علم کی بنیادیں ہیں، یہ پانچوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اب پھر آگے فرماتے ہیں من لا علم له فهو جاہل، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے. The one who doesn't have a knowledge is ignorant. And then he says يَسِيرُ عَلَى حَافَةِ الْحَاوِيَةِ مَغْمَدَ الْعَيْنَيْنِ. He is like the person who is going into the well. وہ ایسا ہے جیسے کوئی کنویں میں جا کے گرنے والا ہے. Because he was walking, his eyes are closed. وہ آنکھیں بند کر کے چلنے والے کی طرح ہے جس کے پاس علم نہیں ہوگا، جس کے پاس نالج نہیں ہوگی. وہ نوجوان ایسا ہے جو اندھیرے میں چل رہا ہے، گڑھے کی طرف جا رہا ہے اور آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے. تو علم بہت ضروری ہے، نالج بہت ضروری ہے. Then he says وَمِنَ السَّهْلِ جِدًّا خِدَاعَهُ. And it is very easy to manipulate such kind of youth. جس کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کو بہکا دینا، اس کو دھوکہ دینا، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ آج یہی کر رہے ہیں مسلم نوجوانوں کے ساتھ. یہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ تم سے پیسہ لے کر کے تمہیں ایسا کانٹینٹ دکھاتے ہیں، ایسی فلمیں دکھاتے ہیں جس سے مسلمان دھوکہ کھا رہے ہیں، ہماری نئی نسل دھوکہ کھا رہی ہے. وَمَن لَا أَخْلَاقَ عِنْدَهُ لَا سِيَمَا أَخْلَاقَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَالشَّوْقَ. کہتے ہیں علم تو ہے لیکن اگر تمہارے پاس اخلاق نہیں ہے، اور خاص کر کے اسلامی اخلاق و آداب اگر یہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہاری مثال اس کانٹے جیسی ہے، اس کانٹے جیسی ہے. It is like a needle. لا يصلح لأي عمل ولا يفيد أحدا. جو کسی کام کا نہیں اور کسی کو فائدہ نہیں، کانٹا چبوتا ہی ہے، تکلیف ہی دیتا ہے. تو تمہارے پاس اگر علم ہے اور اخلاق نہیں ہے، آداب نہیں ہے، تو پھر تمہارا علم فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچائے گا. یہ فائدہ دینے کی بجائے جیسا کانٹا چبو کر کے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسے تمہارا علم فکر کو نقصان پہنچائے گا. ثم ان الانسان وقع عفن کریح الرائحہ. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ انسان جس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو وہ ایسے درخت کی طرح ہے جو بدبودار درخت ہوتا ہے، جس کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو بدبودار درخت کے پاس لوگ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، تو جس کے اخلاق برے ہیں اس کے سامنے دنیا والے کیسے آئیں گے، لوگ اس کے کیسے قریب آئیں گے. تو اخلاق is very important, he says. And then he says وَالْقُوَّةُ صَيْفٌ قَاطِعٌ يُمْكِنُ لِلْيَدِ الَّتِي تَحْمِلُهُ أَن تُجَاهِدَ بِهِ أَوْ تَغْلِمَ بِهِ. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں طاقت it is like a open sword. طاقت ایک کھلی تلوار کی طرح ہے، بٹ میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے. تم چاہے تو اس سے جہاد کر کے مظلوموں کا سہارا بن سکتے ہو، تم مظلوموں کو سپورٹ کر سکتے ہو، مظلوم کی آواز بن سکتے ہو، ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہو، یا پھر تم اسی طاقت کے ذریعے سے کسی پہ ظلم بھی کر سکتے ہو. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَنَا مَنْ يَحْمِلُ الْقُوَّةَ بِيَدِهِ عِلْمٌ وَأَخْلَاقٌ وَأَدَبٌ فَلَنْ يُضَارَ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْقُوَّةِ. پھر کہتے ہیں کہ اگر یہی طاقت، یہ قوت جو ہے، پاور جو ہے، ایسوں کے ہاتھ میں ہو جن کے پاس علم بھی ہے، آداب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تو پھر اس طاقت سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، فائدہ ہی فائدہ پہنچائیں گے. وہ آسمان سے بم برسا کے ہیروشیما کو ہلاک نہیں کریں گے، بغداد کو کھنڈروں میں تبدیل نہیں کر دیں گے، سیریا کو برباد نہیں کر دیں گے، یمن کو تباہ نہیں کر دیں گے اگر ان کے پاس اخلاق و آداب ہوں گے، ان کے پاس انسانیت ہوگی. بلکہ وہ ان ممالک کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، بسانے کی کوشش کریں گے، زندگی لینے کے لیے زندگی دینے کا کام کریں گے. Then he says کہ ثم اعلم ان الاقدام رأس الشجاعہ. پھر یہ کہتے ہیں جذبہ، آگے بڑھنا، یہ بہادری کی اصل ہے. جذبہ یہ بہادری کی اصل ہے، شجاعت کی اصل ہے. کیونکہ اگر آگے بڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر بہادری کسی کام نہیں آئے گی. فَمَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ تِلْكَ الصِّفَاتِ دون الشجاعہ. کہتے ہیں اوپر کی چاروں جو صفتیں میں نے بیان فرمائی، علم، اخلاق، آداب اور طاقت، یہ سب کے پاس آ تو جائیں لیکن وہ بزدل ہے، بہادر نہیں ہے، تو کہتے ہیں فَهُوَ جَسَدٌ بِلَا روح. اس کی مثال اس بدن کی طرح ہے جس میں روح نہیں ہوتی ہے. He is like a body which is empty from the soul. It means he is like a dead body جو حرکت نہیں کر سکتا. حامل لا يتحرك فلا تنسى کلامی یا بنیا.
وہ ایسا بدن ہے جو حرکت نہیں کر سکتا. تو میری یہ گفتگو تم کبھی بھی فراموش مت کرنا. اٹ از دا وصیہ اینڈ نصیحہ آف ارطغرل غازی ٹو عثمان غازی. یہ نصیحت و وصیت ہر مسلمان کو جاننا، نوجوان کو جاننا ضروری ہے، اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے. علم حاصل کرو، پاورفل بنو، تجارت بھی کرو، اور اخلاق بھی پیدا کرو، سیاست کے میدان میں بھی آگے بڑھو، کیونکہ ہر میدان میں ہمیں قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ہر فیلڈ میں جو ہے ایسے افراد کو شامل کرانا اور ایسے افراد کو داخل کرانا ضروری ہے جن کے دل اسلام کے لیے دھڑکتے ہوں، اور وہ ان ایوانوں میں جا کر کے، پارلیمنٹ ہو، راجیہ سبھا ہو یا لوک سبھا ہو، وہاں جا کر کے وہ اپنی قوم کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے محنت کریں، کام کریں اور حق کی آواز کو بلند کریں. ہمیں ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہر میدان میں. چاہے کاروباری میدان میں ہمارے نوجوان صرف تعلیم کے ساتھ مت رہنا، کیونکہ کوئی بھی یہودی آج ایسا نہیں ہوتا کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیرسٹر ہو، چاہے کتنا ہی ہائی کوالیفائڈ ہو، اگر وہ تاجر نہیں ہوتا نا یہودی، تو یہودی معاشرہ کہتا ہے کہ ہی از اے ویسٹ باڈی، یہ بیکار بدن ہے. تاجر بننے کی کوشش کرو، تجارت کرنے کی کوشش کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کی تجارت کا کیلکولیشن جو بتایا گیا ہے، مور دین 500 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ. اللہ اکبر. سوچیں، یہ صحابی رسول تھے، اتنے عظیم تاجر تھے. دنیا ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے، دل میں نہیں. دنیا کا ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ. دل میں نہیں، بلکہ دل میں اسلام ہو، دنیا ہاتھ میں ہو، اور اسلامی اصول کے حساب سے اس دنیا میں آپ عمل کریں، اور اسے دنیاوی جو ثروت ہے، مال ہے، اسلامی اصول کے اعتبار سے آپ اسے یوز کریں، تو اس قوم کو آگے لے جانے میں ایک بہت ہی اہم رول ادا کر سکتے ہیں. میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ تجارت کی طرف بھی توجہ دیں. تجارت بہت اہم ذریعہ ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم تاجر ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک عظیم تاجر ہیں. تو ہمیں تجارت کی طرف بھی توجہ ضرور دینی چاہیے. اب آئیے the most important questions which I got from around the world. The loads of messages asking about there is a drama. There is a drama series on the life of Ertugrul Ghazi. People are asking me, can we watch this drama? کیا ہم اس فلم کو، یہ ڈرامے کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس ڈرامے کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ I was used to get these messages years ago, but now I am getting more messages from India, the Urdu speaking people. بہت سارے نوجوانوں نے مجھ سے سوال کیا، بہت سارے نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا یہ جو ڈرامہ ہے کیا ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پہ فرسٹ آف آل میں نے خود بہت سارے لوگوں سے اس کے حوالے سے میں نے معلومات حاصل کی. میں نے معلومات اس حوالے سے حاصل کی کہ حقیقت میں اس ڈرامے کے اندر ہے کیا. میں نے علماء سے بھی معلومات حاصل کی. میں نے عربی علماء مفکرین، ترکش جو لوگ ہیں لوکل وہاں کے علماء مفکرین، ان سے میں نے معلومات حاصل کی. اور بہت سارے ایسے نوجوان یا لوگ جنہوں نے اس ڈرامے کو دیکھا ہے اور انہوں نے اس ڈرامے کو دیکھ چکے ہیں، ان سے بھی میں نے بہت ساری چیزیں معلوم کی. تو میں ان کی روشنی میں بات کروں گا آپ کے سامنے. پہلے تو سب سے پہلی بات، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی مووی ہو، کوئی سیریل ہو، اسے دیکھنا نہ دیکھنا یہ کسی دارالافتاء سے آپ رابطہ کریں اور فتویٰ وہاں سے مانگیں، تو آپ کو اس کے حوالے سے ایک صحیح جواب آپ کو ملے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ارطغرل غازی کے حوالے سے، تو بہت سارے ترکش علماء نے اور ترکش ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو چیز لائی گئی تقریباً آج سے 5 سال پہلے، اس کو ترکش گورنمنٹ کی طرف سے، ترکش حکومت کی طرف سے فنڈ کر کے اس کو لایا گیا. وہاں کے سرکاری جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں اس پہ اس کو نشر کرایا گیا. بتاتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان ڈراموں کے آنے سے پہلے عثمانی خلافت پہ بہت سارے ایسے ڈرامے جو سیکولر طبقے کے لوگ ہیں، جن کی ذہنیت ایسی ہے جو اسلام اور اسلامی اصول کے خلاف ہیں، آداب کے خلاف ہیں، جو اسلام کو انسانیت کا دشمن بنا کر کے دکھانا چاہتے ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک. اور یہ سلطنت عثمانیہ کی جو عظیم تاریخ ہے، جو کہ شریعت کی پابند حکومت ہوا کرتی تھی، اسے بدنام کرنے کے لیے بہت سارے ڈرامے بنائے گئے اور ان ڈراموں کو دنیا بھر میں پھیلایا گیا. تو پھر ترکش حکمران جب ان ممالک میں جاتے تھے تو ان سے یہ سوالات کیے جاتے تھے کہ کیا ترکی کی جو تاریخ ہے ویسی ہی ہے جو ان ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے؟ تو اس وقت جو ترکش صدر ہے، پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا تھا کہ چند سالوں بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. تو اس میں جو جہاد کے مفہوم کو بدلا گیا،
اس میں جو عثمانی سلطنت کی حقیقی تاریخ ہے اس کو غلط طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور جہاد کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیش کی گئی، اور خاص کر کے اخلاقی طور پہ ترکش معاشرے کو ایک یورپی معاشرہ بنانے کے لیے، گندگی پھیلانے کے لیے، اوریانیت اور گندی سینس کے ذریعے سے جو ڈرامے بنائے گئے، ان ڈراموں کے جواب میں اس ڈرامے کو بنایا گیا، اس ڈرامے کو بنایا گیا۔ یہ مجھے وہاں کے ترکش جو سورسز ہیں ہمارے، اور جو ہمارے ساتھی ہیں، علماء ہیں، ان سے یہ بات پتا چلی۔ اور پھر کچھ عربی علماء جنہوں نے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جہاد پر جو غلط فہمی دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ شاید 100 کتابیں بھی اس غلط فہمی کو اتنے اچھے طریقے سے دور نہیں کر سکتی جس طریقے سے اس ایک ڈرامے نے کیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا اس میں وہ مناظر ہوتے ہیں کہ بے پردگی اس میں ہوتی ہے، اور پھر کیا کچھ ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں جو دیکھنے کے لائق نہیں ہے، جس کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ جو حضرات اہل سنت میں ویڈیو بنانے، ویڈیو دیکھنے کے قائلین ہیں، ان میں محتاط علماء کی رائے یہی ہے کہ جن چیزوں کا خارج میں دیکھنا جائز ہے، خارج میں ٹی وی کے باہر جن چیزوں کو دیکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، اگر وہی چیزیں ویڈیو میں بھی آ رہی ہیں تو اس کا دیکھنا بھی جائز ہے۔ However, the different groups of ulama from Ahl Sunnah wal Jamaat, they have different opinions. We respect all these opinions. ہم ہر ایک کی رائے کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی رائے ہے۔ But the fact is the majority of Ahl Sunnah wal Jamaat nowadays جو ویڈیوز ہیں جو اسلامی طرز کی ہے، جس میں اسلامی آداب ہو یا پھر اسلامی تعلیمات والی ہو، ان کو دیکھنے میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور میجارٹی اہل سنت کی آج انہیں دیکھتی بھی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ نقاب میں تو نہیں ہوتی ہیں عورتیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بال کھلے ہوتے ہیں، البتہ میجورٹی جو ہے، موسٹ آف دا ٹائم جنہوں نے اس کو دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنا پورا سر کور کیے ہوتی ہیں، پورا بدن کور کی ہوتی ہیں، اور جو حجاب کے حوالے سے آداب ہیں کہ صرف چہرہ کھلا رہے اور یہ ہاتھ کھلے رہیں، اتنا کھلا رہے۔ خواتین ایسے لباس کا بھی اس میں اہتمام کرتی ہیں، اور زیادہ تر ایسے ہی لباس کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے۔ یہ مجھے ان سے پتا چلا۔ اور پھر خاص کر کچھ صوفی علماء جو ترکی کے ہیں، ان سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس سیریز میں یا اس ڈرامے کے اندر بہت سارے وہ آداب جو اسلامی عقائد سے متعلق ہیں، اہل سنت کے نظریات سے متعلق ہیں، ان عقائد کو بھی اس میں دکھایا گیا، توسل کے حوالے سے، استغاثہ کے حوالے سے، فاتحہ کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و ادب کے حوالے سے، جو بہت سارے لوگوں نے مینشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کا جب کبھی بھی ذکر آتا ہے تو چونکہ اس پرانی عادت ہے، یہ ترکی عادت ہے، عثمانی عادت ہے کہ وہ ادب کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھکا لیتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کر کے حضور کے احترام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو کہا گیا اس ڈرامے کے اندر جہاں جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو وہاں انہوں نے اس ادب کا ہر موڑ پہ خیال کیا، ہر جگہ پہ اس احترام کا خیال کیا، اور بہت سارے وہ جو اسلامی عقائد جن کی خاص کر کے وہابی مینٹالٹی کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، اسے دکھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی کے اندر یہ ڈرامہ بین ہے، اور سعودی کے اندر آج سے بلکہ کئی مہینوں پہلے ہی اس ڈرامے کو بین کیا گیا تھا۔ حکومت وہاں پہ اپنے چینلوں پہ اس ڈرامے کو نہیں دکھانا چاہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مزارات پہ حاضری بھی ہے، اولیاء سے استغاثہ توسل بھی ہے، اور اولیاء کی محبت بھی ہے، اولیاء سے ربط بھی ہے، اور احترام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے، دنیا کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، خاص کر سب کانٹیننٹ میں جو یہ کہتے ہیں کہ توسل، استغاثہ، اور حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، محی الدین ابن عربی اور بزرگوں کا تذکرہ، اولیاء اللہ کا تذکرہ، اور اکابر اولیاء کا ذکر، اور ان سے استغاثہ، مزارات پہ حاضری، فاتحہ، یہ سب جو ہے ونعوذ باللہ من ذالک، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ایجاد ہے۔ سب کانٹیننٹ میں لوگ اس طرح کہتے ہیں اور اس کو پھیلایا گیا ہے۔ ان کے سامنے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ بریلی سے پیدا ہونے والا نظریہ نہیں ہے، یہ بریلی سے نکلنے والا طریقہ نہیں ہے، یہ بریلی سے آنے والا، یہ میں اپنی رائے بتا رہا ہوں آپ کو،
باقی اس ڈرامے کو دیکھنے کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے وہ آپ کسی دارالفتہ سے حاصل کریں اور دارالفتہ آپ کی اس پہ صحیح طریقے سے رہنمائی کرے گا. تو یہ چیز تو ان کے سامنے کھل کے سامنے آئے گی کہ یہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے اولیاء سے جڑنا، استغاثہ، توسل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، یہ سب حقیقی اسلام ہے. یہ بریلی سے پیدا نہیں ہوا. بریلی سے آنے سے پہلے سینکڑوں سال پہلے عثمانی دور میں بھی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا جب نام لیا جاتا آنکھیں ادب سے جھک جایا کرتی تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جاتا تھا تو ادب سے گردنیں جھک جایا کرتی تھیں اور احترام کے جذبات کا اظہار ہوا کرتا تھا. فاتحہ کا طریقہ اس وقت سے بھی ہے. تو یہ چیز عام لوگوں پہ یہ آشکارا ہو رہی ہے. جو صوفی علماء ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو وہابی آئیڈیالوجی نے ڈومینیٹ کیا تھا بہت سارے علاقوں کو اور اسلام کو ایک ایسے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام صرف لڑنے کا نام ہے، ونعوذ باللہ من ذالک، جس میں لڑائی ہے. تو اس میں باضابطہ طور پہ قرآنی آیات کا درس شامل کیا گیا، احادیث کا درس شامل کیا گیا. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر دکھائی گئی ہیں. اور محتاط علماء کی رائے یہی ہے ویڈیو کے حوالے سے کہ خارج میں جس کا دیکھنا جائز ہے، ویڈیو کے باہر جن چیزوں کو دیکھنا جائز ہے تو ویڈیو کے اندر بھی ان چیزوں کو دیکھنا جائز ہے. یہ علماء کی ایک بڑی جماعت اس کا قول کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے. اس کے بعد یورپ میں جو بسنے والے ہیں، کیونکہ یورپ میں ہر جگہ یہ چیز اویلیبل نہیں ہے کہ ان تک کوئی اسلامی ادب پہنچے، کوئی اسلامک لٹریچر پہنچے، کوئی اسلامک کانٹینٹ پہنچے. تو خاص کر یورپ میں بسنے والے جو نوجوان ہیں، یورپ میں بسنے والے جو دوسرے اسکالرس ہیں، ان سب کے حوالے سے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے اسلامی آداب اور اسپرٹس جو ہے اس ڈرامے کے ذریعے سے، چونکہ ان کا سورس کتاب نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، کتابیں پڑھ کر کے یہاں علم بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن میجورٹی یہی ہے کہ وہ ڈرامے دیکھتے ہیں. اور ڈراموں کا بھی حال یہ ہے ونعوذ باللہ من ذالک. آپ جانتے ہیں ایک جنگ کا حصہ ہے میرے بھائیوں، یہ ایک فکری جنگ کا حصہ ہے جہاں آپ کے اسلاف کی تاریخ کو بگاڑا جا رہا ہے، جہاں آپ کے اسلاف کی تاریخ کو تباہ کیا جا رہا ہے. وہی کچھ لوگ اسے صحیح اینگل سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ خود بالی ووڈ، آپ ہالی ووڈ کو دیکھیں تو ہالی ووڈ میں بہت ساری ایسی موویاں بنی ہیں جو مسلمان کرداروں کو تباہ اور ان کا کیریکٹر ایساسینیٹ اس میں کیا گیا ہے. مجاہدین کے کردار کو ظالموں کی طرح پیش کیا گیا. پائریٹس پہ بننے والی موویاں یہ اسلامی مجاہدین کے کردار کو ایک ایسے طور پہ پیش کرنے کے لیے بنائی گئی جو ڈاکو ہیں، قذاق ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے سے ان کے کیریکٹر ایساسینیٹ کا کام کیا گیا. آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، وہ کوئی تناجی ہے، کوئی پدماوت ہے، اور یہ سب جو پکچرز اور موویاں بنی ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں کو جانوروں کی طرح دکھانے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلم نوجوان ان سب کو دیکھ کر کے اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر کے ان کے ذہن میں مسلمانوں کا ایک ایسا تصور آئے اور مسلمانوں کے ذہن، لوگوں کے ذہن میں مسلمانوں کے حوالے سے ایسی امیج بنے کہ ایک بہت ہی بدترین قوم ہے، یہ ظالم قوم ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس سیریز اور اس طرح کے ڈراموں میں جو ہے اس لیول پہ جو ایک رائے کو بدلنے کا کام کیا جا رہا ہے، اس نے ان سارے معاملات کا سارے باطل جو ان کے منصوبے ہیں ان منصوبوں پہ روک لگایا ہے. ایک صحیح طریقے سے اس کو پیش کیا گیا. باقی رہی بات ڈرامے کو دیکھنے کرنے کی تو آپ اس کے حوالے سے کسی دارالفتہ سے رہنمائی حاصل کریں تو وہاں آپ کو ہمارے علماء، ہمارے اکابر جو ہیں بتائیں گے کہ ڈراموں کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا کیا حکم ہے. البتہ یہ کچھ فیکٹس تھے جسے ہم نے معلومات حاصل کی اور ہم نے سوچا کہ نوجوان نسل کو ہم ان چیزوں کے حوالے سے بتائیں. البتہ سب اس پہ متفق نظر آئے، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ یوروپین رہنے والے اسکالرس نوجوان ہو، چاہے عربی ہو، سب اس پہ متفق نظر آئے. جو رائے ہم نے حاصل کی کہ اس سے ایک اسلامی اسپرٹ، ایک اسلامی جذبہ، اسے ایک بوسٹ ملتا ہے، اسے ایک بوسٹ ملتا ہے اور پھر اسلامی تاریخ سے ہم آشنا ہوتے ہیں. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ارطغرل الغازی اسلامی تاریخ کے ان ہزاروں مجاہدوں میں سے صرف ایک کڑی ہے، صرف ایک کڑی ہے ارطغرل الغازی. اور ہم اپنی تاریخ سچائی اور صداقت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کذب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور لوگ ہیں جنہیں جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کی تاریخ میں وہ سچائی نہیں ہے، ان کی تاریخ میں سچائی نہیں ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے جھوٹے ہیرو بناتے ہیں اور جھوٹے ہیرو کریٹ کرتے ہیں. چاہے پانی پت کی جنگ ہو، اس میں تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی گئی.
اور اس کے علاوہ علاء الدین خلجی کے کیریکٹر اساسینیٹ کی کوشش کی گئی. یہ ساری چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی تاریخ میں خود سچائی نہیں ہوتی ہے، ہسٹری میں سچائی نہیں ہوتی، اور جن کے یہاں سچ بولنے کی طاقت ہوتی ہے نا، سچ بولنے کی ہمت ہوتی ہے نا، وہ جھوٹ نہیں دکھاتے. الحمدللہ ہماری تاریخ وہ تاریخ ہے، ہماری ہسٹری وہ ہسٹری ہے جو صداقت سے بھری ہوئی ہے. عثمان غازی اور طرل غازی تو ان لاکھوں مجاہدین کی صرف ایک کڑی ہے. ہماری تاریخ ابن زیاد کی اس باب سے آراستہ ہے جس مجاہد نے اسپین کے بارڈر پہ پہنچ کر کے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں. حضور اکرم نے جنہیں بشارت دی تھی کہ تم جاؤ اور تمہارے ذریعے سے اسلام ان وادیوں میں داخل ہوگا، اور اس مجاہد نے سمندر پار کر کے اپنی کشتیاں ہی جلا دی تاکہ واپس جانے کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے. اب یہاں سے آگے یا تو فتح یا تو موت، یا تو غازی بنیں گے یا تو شہید بنیں گے. موسیٰ ابن نصیر کو بھول گئے آپ، مسلم ابن عقبہ کو بھول گئے آپ، مسنہ ابن حارثہ کو بھول گئے آپ، حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ کو بھول گئے آپ. یہ وہ مجاہدین ہیں. محمد ابن قاسم جنہوں نے ہندوستان کی قسمت بدل دی، ان کو بھول گئے آپ. یہ وہ حقیقی نوجوان ہیں، یہ وہ حقیقی ہمارے آئیڈیلز اور ہیروز ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کا پیغام پہنچایا، انسانیت اور اخلاق و آداب کو عام کیا، انہیں اسلام کی روشنی سے آراستہ کیا. تو ہماری تاریخ ان سب چیزوں سے بھری پڑی ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھو. میں نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اسلاف کے کیریکٹر کو جانو، کردار کو جانو. خاص کر کے اس دور میں حالات ویسے ہی ہیں جیسے ارطغرل غازی کے دور میں ہوا کرتے تھے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی رہی تھی. یہ سی اے این آر سی اور این آر پی، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، ہمارے جذبے کو سرد کرنے کے لیے، ہمارے ملی جذبے کو اور ہماری حمیت کو سرد کرنے کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں. ان کا آپ شکار مت ہو. اپنے جذبے کو بلند رکھو، اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے پروردگار کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ العظیم اور حق کے ساتھ قانونی دائرے میں رہ کر کے آپ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کریں، محنت کریں، اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھیں، اقتصاد کی فیلڈ میں آگے بڑھیں، اور پولیٹیکل فیلڈ میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ارطغرل غازی جو بزرگ ہیں، رہنما ہیں، جو ولی ہیں، مجاہد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی جو حقیقی زندگی ہے اس سے ہمیں انسپائریشن حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج بھی کسی ارطغرل غازی کی مسلمانوں کو بہت ضرورت ہے. اس دور میں بھی مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ارطغرل غازی جیسے کسی غازی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صلاح الدین ایوبی، حضرت ارطغرل غازی، حضرت طارق ابن زیاد اور ان جیسے مسلم عظیم رہنماؤں کی سیرت کو پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کافی ٹائم ہوا. اگر میں نے کوئی غلط بات کہی، کوئی مجھ سے سہون و قصدن کوئی غلط جملہ نکلا، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.